صفحہ نمبر 375 ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں نے عرض کیا کہ شیطانی قوتیں، چاہے وہ شیطانی قوتیں کارندے انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے، من الجنت والناس، دین اسلام اللہ سے بغاوت کے بارے میں وہ ذہنوں میں شبہات ڈالتے ہیں، اعتراضات، پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو جیسے اللہ کی وحدت کے بارے میں کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، کتنی قومیں، کتنے جھوٹے مذاہب اس وقت بھی دنیا میں ہیں، ایسا ہندوؤں کو دیکھ لیں، وہ بڑے بڑے 3 خدا مانتے ہیں۔ برہما، وہ کہتے ہیں اس نے تو پیدا کر کے تو ایک طرف ہوگی، اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ عبادت یا مذہب رکھتے ہیں صرف دنیا کے لیے کہ دنیا میں ہم ترقی کریں۔ اسلام وہ واحد سچا مذہب ہے کہ اصل زندگی بتاتا ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے حکموں پہ چلنا ہے، کیونکہ اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ دنیا تو جو طے ہو چکی ہے وہ ہمیں ملنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا جواب تھا کہ اللہ ایک ہے، اس نے کائنات کو پیدا کر کے اس کو چھوڑ نہیں دیا۔ یدبر الامر، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس پہ قرآن اترتا ہے، یہ اللہ کی وحی ہے۔ نہیں تو تم قرآن کی طرح کوئی صورت بنا لاؤ نا، اس کو سوچو، غور کرو، خود اپنے اندر غور کرو کیسے اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا اپنی قدرت سے، پھر تناسل توالد کا سلسلہ نسل کا چلایا، کس طرح پیدا کیا، تمہارے اعضاء کو درست کیا، اس میں روح ڈالا۔ یہ اس ذکر کے بعد جو تیسرا ان کا بڑا شبہ تھا یا آج ہے، کہتے مر کر ہم جب مٹی ہو جائیں گے اور مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا یہ پھر ہم پیدا ہوں گے اور پھر حساب و کتاب دینا ہے؟ اس پہ تو ہمیں بڑا تعجب ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان آیتوں میں۔ دوسری جگہ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ انسان ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور یہ اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ یہ پیدا کیسے ہوا؟ کچھ تفصیل یہاں پہ فرمائی۔ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے، ضللنا مل جائیں گے، رل مل جائیں گے اور زمین میں گم ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا یقیناً ہم ایک نئی پیدائش میں پھر آئیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اس کا جواب نہیں دیا، یہ لا یعنی ان کی بات تھی۔ اللہ فرماتے بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، کافر ہیں، اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں نا اذا ضللنا، ہم، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں پتہ ہے، ہم، میں، تو، یہ کیسا ہے؟
یہ تو تمہارے جسم کے اندر جو ہم ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہم رل مل جائیں گے اور گم ہو جائیں گے، وہ ہم کیا چیز ہے؟ وہ تو تمہارا روح ہے، وہ تو ہم پورا پورا لے لیتے ہیں۔ اب جسم میں دیکھتے ہیں ہاتھ کٹ جاتا ہے، پاؤں کٹ جاتا ہے، لیکن زندہ ہوتا ہے انسان۔ لیکن وہی ہم جب نکل جاتا ہے، انا میں نکل جاتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ بڑا عاشق و جانثار بھی اس کو دفن کرتا ہے، کہتے ہیں مردہ ہو گیا ہے بس۔ تو یہ جو روح ہے، جس کو اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں قل، آپ ان کو فرما دیں، یتوفاکم ملک الموت الذی، تمہیں پورا پورا لے لیتا ہے ہمارا فرشتہ، وہ جو افسر فرشتہ ہے جس کے ماتحت اربوں کروڑوں فرشتے ہیں، وہ تمہیں پورا پورا لے لیتا ہے، اور یتوفاکم، پورا تمہیں قبضے میں لے لیتا ہے۔ توفا کے معنی پورا قبضے میں تمہیں لے لیتا ہے۔ تو وہ تو تمہارا جسم ہے، کہاں سے کوئلہ اور کہاں سے لوہا اور کہاں سے چونا، وہ جو جسم اس کا تعمیر ہوا تھا، اس کے لیے جو گھر تعمیر ہوا تھا، بس وہ میں تو نکل گیا۔ پھر اس کے بعد وہ جب اللہ ڈالیں گے، وہ تو کہیں نہیں گیا نا۔ موت عدم کا نام تو نہیں ہے، ختم ہونے کا نام تو نہیں ہے، انتقال کا نام ہے۔ ماں کے پیٹ سے بھی تو ہم دنیا میں آئے نا، پھر دنیا کے پیٹ سے موت کے پیٹ میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں دی، فرمایا تم کہتے ہو کہ پھر ہمیں کون پیدا کرے گا، اس کا علم کامل ہے۔ ان نسوی بنانا، تمہارے انگلیوں کے پورے، اس وقت جو 6.5 ارب انسان ہے نا، تو کسی کے فنگر پرنٹس، انگلیوں کے پورے دوسرے سے نہیں ملتے۔ یہ تھم، انگوٹھا جس کا ہے وہ دوسرے سے نہیں ملتا۔ اس کی بناوٹ اللہ نے ایسی کی، اس کی کیسی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے یہی واپس کریں گے۔ رہا یہ بات کہ تمہارا جسم مل جائے گا، یہ جسم تو یہاں سے بنا تھا، یہ تو تعمیر ہوا تھا تمہارا مکان، وہ میں جو ہے، وہ روح جو ہے، وہ تو محفوظ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، وہ فرشتے گواہ ہیں ہمارے کہ جب مجرموں کا روح قبض کرتے ہیں تو بڑی سختی کے ساتھ۔ کسی نے کیفیت پوچھی کہ موت کیا ہے، فرمایا جیسے زندہ جانور کی کھال کو کھینچ لیں، کیا درد ہوگا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ موت کے وقت کتنا درد اور مشکل ہوتی ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے فرمایا جیسے اللہ کے نیک بندوں آٹے سے بال نکال دیں، اس کے ساتھ آٹا نہیں لگتا، بڑا آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ بلکہ فرشتے آ جاتے ہیں جنت سے کفن لے کر اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے سورہ یاسین میں فرمایا، جس نے نبیوں کی حمایت کی تھی، تو وہ جب پہنچا تو اس نے کہا لو کانوا یعلمون، اللہ نے جو مجھے عزت دی نا، کاش میری قوم جانتی۔ اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش، وہ کہتا تھا کہ کاش میری قوم جانتی کہ میرا کیا اعزاز ہوا۔ تو مومن کی تو موت بھی آسان ہے، مومن کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ اللہ کے نافرمان کے لیے اگلی آیتوں میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ موت اتنی شدید ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا، اور صدیاں بیت چکی ہوں گی، لیکن موت کی شدت اس وقت بھی محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب روح کہاں جاتا ہے؟ قرآن اسے کہتا ہے ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، نیک لوگوں کی روح علیین میں چلے جاتے ہیں، برے لوگوں کے روح سجین میں چلے جاتے ہیں۔ برے مجرم لوگ جو ہیں ان کی بھی درجات ہیں، کوئی بڑا مجرم ہے، کوئی بڑا باغی ہے، کوئی چھوٹا ہے، ان کے گناہ، ان کی سزائیں، قبر، عذاب قبر بھی برحق ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن مجید نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آل فرعون کو صبح شام آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہوں پہ ذکر کیا تو فرمایا کہ یہ جو عذاب قبر ہے یہ بھی ان کو ہوتا ہے، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو وہاں اجر ملتا ہے، جنت کی ایک کھڑکی، ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے ان کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کو گڑھا نہ سمجھو،
یہ جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے آگ کا؟ اور قبر اس کو نہیں کہتے جو قبرستان ہے، یہ تو عرف میں ہم کہتے ہیں۔ اب جو لوگ جل جاتے ہیں، ہندو جلا دیتے ہیں، اس طرح جو ڈوب جاتے ہیں پانی میں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، تو ان کی قبر نہیں ہے، ان کو عذاب قبر نہیں ہوتا ہندوؤں کو۔ قبر روح کا مقام ہے، تو وہ میں جو ہے آنا، جس کو وہ کہتے جب ہم رل مل جائیں گے، بھئی ہم تو نہیں رلیں گے، وہ روح تو تمہارا فرشتے نے قبض میں لے لیا، قبضے میں، وہ تو محفوظ ہے، لیکن اس کو جو عذاب ہوتا ہے یا اس کو ثواب ہوتا ہے، یعنی اس کو جزا ملتی ہے، اس کا اثر اس جسم پر بھی پڑتا ہے۔ جسم کے ذرات جہاں بھی گئے ہوں اللہ اس کو جانتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، جیسے آپ باہر ہوتے ہیں، کوئی کہاں مزدوری کرتا ہے، کوئی کہاں چلا جاتا ہے، دبئی میں بیٹھے ہیں، سعودیہ میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، گھر سے ایک خبر ملتی ہے کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہو گیا، آپ خوش ہو جاتے ہیں، پریشان بیٹھے تھے تو خوش ہو گئے، کوئی اور اچھی خبر ملتی ہے، حالانکہ گھر تو یہاں پہ ہے، دور ہے، کوئی خبر ملتی ہے، کھانا کھا رہے ہیں جی آپ کا فلاں پیارا فوت ہو گیا، تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اچھا وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ گھر کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے۔ اسی طرح روح اور جسم کا تعلق تو رہے گا، لیکن اصل چیز روح ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ یہ تو زمین میں رل مل جائے گا، گم ہو جائے گا، یہ کہاں گم ہے؟ یہ تو ہمارے فرشتے قبضے میں لے لیتے ہیں، یہ تو محفوظ ہے، قیامت کے دن پھر اسی جسم کے ذرات کو اللہ جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم جب بنے تھے ضرب لنا مثلا، ہمارے لیے تم مثالیں بیان کرتے ہو، ونسی خلقہ، اپنی پیدائش کو بھول گئے ہو، کیسے بنے تھے؟ تمہارے ذرات پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، کس طرح وہ ماں باپ کے خون کی شکل میں خوراک آئی، پھر خون بنا، کس طرح ہم نے بنایا۔ تو اب ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ جب تمہیں پہلے بنایا وہ مشکل نہیں تھا، تو اب کوئی مشکل ہے؟ یہیں پہ قرآن نے مثال دی کہ بارش برستی ہے، بارش سے پہلے چٹیل میدان ہوتا ہے، بہار میں بارش برستی ہے، پھر سبزہ اگ جاتا ہے، وہی زمین جو خالی تھی اب کیسے؟ فرمایا کذالک نخرج الموتى، ہم تمہیں بھی ایسا پیدا کر لیں گے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اس لیے فرمایا مومن کا روح تو فرشتے بڑے آسانی کے ساتھ، ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک صحابی انصاری کے موت کا وقت تھا، تو آپ نے فرمایا عزرائیل اس کا روح، سکرات موت لگے تھے، اس کا روح آسانی سے قبض کرو، یہ مومن ہے۔ تو فرمایا اللہ کی طرف سے کہ ایمان والوں کو اللہ کے فرشتے، یہ موت کا فرشتہ نماز میں 5 وقت جھانکتا ہے، ہاں یہ نماز پڑھتے ہیں، یہ عبادت گزار ہے، پھر ان کے ساتھ ان کا معاملہ اور ہے۔ جو عبادت گزار نیکوکار ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا جی جیسے لوگ کر رہے ہیں، بھئی لوگ تو جاہل ہیں، اللہ نے کیا جواب دیا؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، حقیقت یہ ہے کہ یہ رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے پھریں اور جو ہماری مرضی ہے ہم گناہ کریں، ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، نفس کی خواہشوں پہ چلیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کے منکر ہیں کہ ہم سے حساب و کتاب نہ ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کیسے ہم پیدا ہوں گے، جس اللہ نے پہلے پیدا کیا کیا مشکل ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا حقیقت یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں اس بات کے کہ ہم جانوروں کی طرح کھلے پھرے اور کھلے گناہ کریں، ہم سے کوئی باز پرس نہ ہو، اس کے یہ منکر ہیں۔ لیکن فرمایا جب تم ایک چھوٹا سا کام انسان کرتے ہو تو کوئی مقصد کے لیے کرتے ہو، تمہارا کوئی نیت ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتی ہے، تو اس کائنات کو اللہ نے بغیر مقصد کے پیدا کر دیا، تم سے باز پرس نہیں ہوگی، یہ تو حقیقت ہے، تمہیں بھیجا گیا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، پھر تم پہ موت آ جاتی ہے، تمہیں ہم لے لیتے ہیں، اور پھر تمہیں تو اللہ کے سامنے فرمایا ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ قرآن مجید میں اس دن بھی میں نے آیت پڑھی یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ کیسا دن ہوگا جب سب رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے اور پوری زندگی کا حساب و کتاب انہیں دینا ہوگا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ حقیقت ہے، یہ اعتراضات تمہارے لغو ہیں، تم یہ بچنا چاہتے ہو اسے کہ ہم جانوروں کی طرح زندگی گزاریں، نہیں، تم انسان ہو، تمہیں مکلف بنایا گیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی تم نے خیر کی، اس کا حساب و کتاب تمہیں ملے گا اجر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی تم نے شر کیا، ذرہ جو ہاتھوں میں نہیں آتا، ذرات، وہ بھی، اس کی بھی تمہیں سزا ملے گی۔ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ یہ اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ آسمانی کتابیں کیوں نازل ہوئیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا یقین بھی نصیب فرمائے اور موت اور آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب